علی بھی اگلا سوال ہے، آپ نے 23 فروری 2019 کو سید جواد نقوی صاحب کے مدرسہ عروۃ الوثقیٰ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، جس کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں۔ آپ کا یہ اقدام اہل سنت کے ہاں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مہربانی فرما کر عوام الناس کی آسانی کے لیے ارسال الیدین کے دلائل بھی بیان فرما دیں، شکریہ۔ یار یہ جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں نا، تو اس کے بعد عام یعنی علماء ہوتے تو وہ تقیہ کر لیتے، کیونکہ وہ تصویر تھی نا، ویڈیو تو نہیں تھی۔ تو میں کہتا وہ رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد والی پوسچر ہے، تو آپ جج کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، کوئی بھی جج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی بات ہے، ہم تو چلتی پھرتی 302 ہیں سچائی کے معاملے میں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اگر کسی کو شک بھی ہے نا تو وہ اپنا شک نکال لے کہ ہم نے ارسال الیدین کے ساتھ نماز پڑھی۔ الحمدللہ۔ اور میرا یہ کلپ کئی سال پہلے کا ریکارڈڈ موجود ہے اس کے اوپر، کہ وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا قیام کی حالت میں، اور ارسال الیدین ہاتھوں کو چھوڑنا یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ بعض لوگ اسے صدل بھی کہتے ہیں، لیکن صدل اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے۔ اپروپریٹ ورڈ جو ہے ارسال الیدین ہے، ہاتھ کو لٹکا کر نماز پڑھنا چھوڑ کر۔ تو یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے سنت ہے، میں نے کوئی اس کے اوپر وہ معاملہ نہیں کیا، اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے وہاں جا کے جو مسجد کے نوافل پڑھے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے ہیں، یہ میسیج دینے کے لیے کہ ایک سنی منہج کا بندہ اہل تشیع کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو میسیج ہو۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، اس لیے کہ میں آلریڈی اس سنت کا قائل ہوں۔ ویسے تو یہ سب لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میں بریلوی دیوبندی حنفی بھائیوں کی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں جب اہل حدیث ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ رفع الیدین نہ کیا کریں، تو کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا اجتماعیت مسلمانوں کی شو ہو۔ تو میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ اب آپ بھی ذرا حوصلہ دکھائیں کہ جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی حنفی عوام حج اور عمرے کے لیے جاتی ہے سعودیہ، تو کیا حنفی علماء ان کو حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے بھی جا کے رفع الیدین کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت شو ہو؟ نال ہی ٹھوس ہو جان گے جی، صحیح نا پھر میں تو اس طرح کی پھکی والا جواب دوں گا نا، تو کہیں گے نہیں۔ تو سر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آپ میں تو خود حوصلہ ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کہانیاں کراتے ہیں سارے میرے نبی کے طریقے ہیں علیہ السلام، سنتیں ہیں، تو سر ان سنتوں کو بھی آپ زندہ کریں۔ صحیح۔ تو یہ سر وہی سنت کو زندہ کرے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہی حدیث جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، جو امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے مجموع الزوائد جو ہے احادیث کی کلیکشن کی ہے، انہوں نے یہ روایت طبرانی سے لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں خصیب بن جحدر ایک راوی ہے جو کہ کذاب راوی ہے، یعنی یہ اصول محدثین کے اوپر یہ روایت جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہوتی ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ موقوفاً کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے، پہلے انہوں نے چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ارسال الیدین کرتے تھے، اور اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور تابعین بھی، حسن بصری بھی، سعید ابن مسیب بھی، اور کئی اور اصحاب سے لے کے آئے ہیں، تابعین سے بھی، کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
تو یہ باقاعدہ چیپٹر باندھا، یعنی محدثین نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر باب باندھ کے رزلٹ بھی نکال دی ہے، صرف روایتیں نقل نہیں کی ہیں بلکہ رزلٹ بھی نکالا ہے۔ اب عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے سر، یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تقریباً 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں۔ یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی، اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور 9 سال تک یہ خلیفہ رہے ہیں، اور یہ صحابی ہیں۔ اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں، ان کے والد جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں۔ ان کے نانا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، وہ ان کے نانا ہیں، کیونکہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر، وہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر کی، جس کا نانا ابو بکر ہو، جس کا باپ زبیر ہو، جس کی ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر ہو۔ اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا، تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی ہے، اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی۔ یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ گھٹی جو ہمارے یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے، گھٹی دینا سنت ہے، میٹھی چیز چبا کے دی، تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پیدا ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی 10-11 سال عمر تھی۔ حضرت حسن کی تقریباً 7-8 سال تھی، حضرت حسین کی 5 سے 6 سال تھی، تو یہ ان سے بڑے ہیں۔ تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں، اور ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں، جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانے پر، بایاں ہاتھ بائیں زانے پر رکھتے، اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ایک حلقہ بنا لیتے اور اپنی انگلی کو اٹھا لیتے، پوری تشہد میں انگلی یوں اٹھا کے رکھتے۔ اس حدیث کے راوی ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کی نماز کی نٹی گریٹیز روایت کر رہا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، یہ جو آپ گرین کارڈ ہے ہمارا صبح شام کے اذکار والا، تو بلو ہے نا، یہ فرض نماز کے بعد والا، اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس دعا کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہوں نے ممبر پہ بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا ہے۔ یعنی نماز کی اندر کی روایتیں، نماز کے بعد کی روایتیں کون شخص کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رفع الیدین کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث۔ یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رفع الیدین پہ، کہ رفع الیدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ وہ لمبی سی حدیث ہے، میں اس میں یعنی مختصر کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا۔ میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو، کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی 3-4 راویوں کے نام آتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور عطا ابن ابی رباح کوئی عام تابعی نہیں ہے, ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ قول ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پہ عطا ابن ابی رباح سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا, اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے ارض پہ دیکھا. اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے, تبع تابعی ہیں. ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے. ان کا میں نے روئے ارض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے, ورنہ وہ کہہ دیتے انس بن مالک دیکھے ہیں, یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں. یہ بالکل اینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں. حتیٰ کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا, تبع تابعین والے چیپٹر میں ذکر کیا ہے. اور وہ کتاب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے. 465 ہجری میں کشف المحجوب جو والے آتھر جو ہیں فوت ہوئے ہیں, وہ اس زمانے میں ان کو تبع تابعین میں شمار کر رہے ہیں. یعنی حنفیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبع تابعین میں سے. اچھا, اس حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابو بکر سے. اور حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے رفع الیدین کی پوری چین عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے. اور اسی عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ان کا ذاتی عمل تھا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سپورٹیو ایک کمزور روایت ہے, البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں, اور میں یہ سنن کبریٰ البیہقی کی بنیاد پہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں. شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں, البانی صاحب صحیح کہتے ہیں. ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہو نا وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اور یہ سنن کبریٰ البیہقی والی سے بھی ثابت ہو گیا نا, عطا ابن ابی رباح والی جو چین ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے جلیل قدر صحابی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے اگر تم نے وہ نماز دیکھنی ہے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ذاتی عمل ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. اس شخص کو جو صحابی ہے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو نہیں پتا. اس کا جواب بھی سن لیں. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. سر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے, معصومانہ سا عرض کیا ہے, غصہ نہیں کھانا نا, غصہ نہیں کھانا. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے خود, اور وہ صحابی ہے, تو اڈا منڈا نہیں ہے, وہ بکر صدیق دا نواس ہے, حضرت زبیر دا منڈا ہے, عشرہ مبشرہ میں سے. تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا جو پہلا رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی. تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اب تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. سر آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی دیتے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ ہے معصومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے, کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. حالانکہ پہلے والا رزلٹ بھی بڑا جینون ہے, کیونکہ راوی حدیث, یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے نا وہ فام اس کا لیا جاتا ہے. اگر ایک راوی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھنا دایاں بائیں پہ یہ سنت ہے, اور وہ راوی حدیث ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے, ارسال الیدین کر رہا ہے, وضع الیدین نہیں کر رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسے منسوخ سمجھتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ اس دوسرے طریقے کو بھی سنت سمجھتا ہے. اور یہی جو ہے نا حقیقت ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طریقے ہی سنت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جب یہ آپ علمی پھکی اور اینٹی وینم اور الزامی جواب دیں گے نا, وہ کہیں گے ہاں جی دوئے. جس طرح جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے نا, تو جب ان کو حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو اب ان کو نظر آتا ہے کہ رفع الیدین کرنا پڑے گا, کہیں گے دوئے سنت نے جی, تاکہ ساڑھی جان چھڈو. ٹھیک ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین کے بغیر نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے.
سجدوں میں رفع الیدین اہل تشیع کرتے ہیں. میں نے جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ انس ابن مالک 2 سجدوں کے دوران رفع الیدین کرتے تھے, اور ساتھ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے لیکن انس ابن مالک سے ثابت ہے. میں زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہوں, لیکن اس کو انہوں نے غلط بھی نہیں کہا. اس کی بعض لوگوں نے تعویل کی, جس میں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے, نیک کاموں کا اجر دے, انہوں نے بھی ایک باطل تعویل کی تھی. اس پہ آلریڈی میں بول چکا ہوں, ان قریب میرا کلپ اپلوڈ ہوگا سجدوں میں رفع الیدین. اس میں وہ جتنے ایشوز ہیں نا وہ میں نے ریزالو کیے ہیں. آج میں چونکہ اس ٹاپک کے اوپر نہیں بول رہا ہوں, میں دوسرے ٹاپک کے اوپر بول رہا ہوں, لہٰذا میں اس حوالے سے ڈسکشن کروں گا. اچھا, اس کے اوپر اب میں بتاتا ہوں کہ اصل میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے تھے. میں نے اس کی انجینئرنگ کر لی ہے, اور یہ میں نے سیکرٹ دریافت کر لی ہے. یہ میرا یعنی ایک اسیسمنٹ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اصل میں بنو امیہ جو ہے نا وہ صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کے اوپر ایمفسائز کرتے تھے, کیونکہ اہل تشیع کے ہاں یہ ملتا ہے کہ جو اہل بیت رسول تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل تھی. اس کی وجہ سے بنو امیہ صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کے اوپر ایمفسائز کرتے تھے. عبداللہ ابن زبیر نے بھی بنو امیہ سے ٹکر لے کے انہی سے خلافت چھین کے تو اپنی خلافت قائم کی تھی, اور بڑے سخت مخالف تھے وہ بنو امیہ کے. اگرچہ جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف بھی گئے بنو امیہ کی سپورٹ میں, لیکن بعد میں ان کو بھی پتہ چل گیا یہ تو کہانی ہے, تو پھر وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے. عبداللہ ابن زبیر بنو امیہ کی ٹسل میں مردہ سنت کو زندہ کرتے تھے, چونکہ ان کو تو پبلکلی لوگ دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے. تو کسی صحابی تابعی سے ثابت کرے نا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو کہا ہو کہ تو نبی کا صحابی ہو کے اور ابو بکر کا نواسا ہو کے اور حضرت زبیر کا بیٹا ہو کے حضرت عائشہ کا بھانجا ہو کے تو ہی غلط نماز پڑھ رہا ہے. کوئی چھپا ہوا کسی غار میں چھپا ہوا صحابی تو نہیں تھا, وہ خلیفہ تھا, روزانہ 5 وقت نماز پڑھاتا تھا آ کے مکہ شریف کے اندر, لوگ دیکھتے تھے, کسی نے نہیں ٹوکا, اس لیے وہ پتہ تھا یہ سنت ہے. اور وہ بھی جان بوجھ کے, اللہ کا شکر ہے کہ ان کی برکت سے یہ سنت پھر کتابوں تک آئی ہے اور قائم رہی ہے. وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جان بوجھ کے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بخاری مسلم کی میں ایک حدیث بتاؤں, صحیح بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, کہ سیدہ ام حبیبہ جو ہماری ماں ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور نبی علیہ السلام کی زوجہ, ان کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب ان کے باپ فوت ہوئے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو شام سے خبر آئی, تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے جسم پہ ملی, اور لوگوں نے کہا تھوڑا پیو مرے ہے, آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں تم کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے, سوائے اپنے خاوند کے جس پہ 4 مہینے 10 دن کرے گی. اچھا, یہ سوگ ختم کرنے کا اتنا بڑا اعلان کرنا ضروری تو کوئی نہیں تھا, جان بوجھ کے اعلان کرنا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کی بت پرستی ختم ہو, لوگوں کے فرسودہ خیالات ختم ہو, ورنہ اس کے بغیر بھی تو سوگ ختم ہو سکتا تھا. اعلانیہ سوگ ختم کرنا خوشبو لگا کے 3 دن کے بعد جس کا باپ مرا ہوا ہے, اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو شریعت عزیز تھی ماں باپ سے بڑھ کر, بے شک. اور وہ اعلان اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ آل امیہ سے مخالفت کے لیے یہ معاملہ کیا کرتے تھے. 2015 کی بات ہے جی, میرے پاس نہ کچھ شیخ زبیر علیزئی صاحب کے محبین آ گئے اسلام آباد میں. ان دنوں میں لوگوں سے مل لیا کرتا تھا درس کے علاوہ بھی. اسلام آباد والے گھر میں آئے, وہ 5 بھائی تھے, تو میرے بھی لیکچر سنتے تھے. شیخ زبیر صاحب کے علاقے کے تھے, اٹک کے نا. تو میرے پاس آئے, اور یعنی وہ پڑھے لکھے تھے, علماء لیول کے لوگ تھے, ان میں جو کتابیں پڑھے ہوئے بھی تھے. تو ڈسکشن شروع ہوئی نا, تو وہ ارسال الیدین کے اوپر بات شروع ہوگی, ہاتھ چھوڑنے کے اوپر. تو وہ کہنے لگے وہ تو جی شیخ زبیر صاحب تو اس حدیث کی تعویل کرتے تھے. حقیقت بات ہے, شیخ زبیر علیزئی صاحب یہ کہتے تھے یہ جو عبداللہ ابن زبیر کا ارسال الیدین ہے نا, یہ رکوع کے بعد وہ ہاتھ چھوڑتے تھے, رکوع سے پہلے وہ بھی باندھتے تھے. حالانکہ امام ابن ابی شیبہ نے کیا باب باندھا ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے وہ تو قیام کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو کہنے لگے یہ تعویل. میں نے کہا یار یہ تعویل باطل ہے, کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے تو باب باندھ کے اس کو فرق کیا. تو پھر میں نے ان کو ایک علمی پھکی دی. میں نے کہا شیخ زبیر علیزئی صاحب نے ایک غلطی کر دی ہے. پھر
ان کا الحدیث رسالہ چھپتا تھا، آپ کو پتا ہے ابھی بھی چھپ رہا ہے. اس میں جو 77 نمبر رسالہ ہے نا ان کا، اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا دیوبندیوں کے خلاف، الیاس گھمن صاحب کے خلاف. اس میں وہ ان کو اینٹی وینم دے رہے تھے. الیاس گھمن صاحب کا یہ دعویٰ تھا اس میں ان کے جو مضمون کے اندر کہ جی محدثین جو ابواب بعد میں باندھتے ہیں نا، وہ ابواب اس چیز کی دلیل ہوتے ہیں کہ جو پچھلا باب باندھا تھا اس کی حدیثیں منسوخ ہیں. یہ ایک تھم رول تو نہیں ہے لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا بھی ہے جی، کہ صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے پہلا باب ہوگا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنے کا بیان. پہلے تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا. پھر امام مسلم اگلی حدیث لے کے آئے، اس کے اوپر باب باندھا گیا. امام نووی نے باب باندھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان. تو ظاہر ہے وہ منسوخ ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایسے، یہ یعنی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کوئی تھم رول نہیں ہے. اچھا، اب یہ چونکہ تھم رول نہیں ہے، اب ہوا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں اور ابو داؤد کے اندر رفع الیدین والی حدیثوں کے بعد ان محدثین نے باب باندھے ہیں رفع الیدین میں رخصت کا بیان. اور اس میں وہ ابن مسعود کی حدیث لے کے آئے کہ وہ نماز کی ابتدا میں صرف رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو اس سے الیاس گھمن صاحب نے یہ رزلٹ نکالا، اس سے پتہ چلا رفع الیدین منسوخ ہے کیونکہ یہ باب بعد میں باندھا گیا. حالانکہ الیاس گھمن صاحب آپ سر ان حدیثوں کے ساتھ محدثین کے کمنٹس بھی پڑھیں. امام ابو داؤد نے لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی عبداللہ ابن عمر والی حدیث ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، اور جو نہیں کرتا اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ساتھ آپ پڑھ لیتے. کرتے کرتے نا پھر شیخ زبیر صاحب نے 10 مثالیں دی ہیں کہ میں آپ کو 10 مثالیں ایسی دیتا ہوں ابواب کی ترتیب کی جس کو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس میں انہوں نے 5ویں مثال دی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پہلے چیپٹر ہے، اس کا نام ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سے اگلا چیپٹر ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، کیونکہ بعد والا چیپٹر وہ یہ انہوں نے اس کو پھکی دی، لیکن یہ پھکی ان کو خود بھی چلی گئی. کیوں کہ انہوں نے اس میں مان لیا کہ یہ قوما نہیں ہے، قیام ہے. تو سر ایک دفعہ پھر محبت سے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. میں شیخ زبیر صاحب کو مجھے لوگ کہتے ہیں میں کوئی مقلد نہیں سر. جب میں نے یہ ان کے سامنے مثال رکھی نا تو وہ بھی جس طرح آپ کہہ مار کے ہنسے ہیں نا، وہ بھی کہہ مار کے ہنسے کہ واقعی شیخ صاحب نے تو اپنے آپ کو بھی پھکی دے دی ہے. کیونکہ انہوں نے تو مضمون جو توضیح الاحکام ان کے فتاوی علمیہ میں تو انہوں نے لکھا تھا یہ قومے والا ہے، اور جب الیاس گھمن کو جواب دے رہے ہیں تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیام میں ہاتھ باندھنے والا چیپٹر پہلے ہے اور چھوڑنے والا بعد میں ہے، تو اس اعتبار سے تو باندھنا منسوخ ہوا. چلیں وہ الزامی جواب ہی دے رہے تھے لیکن یہ تو مان گئے نا کہ یہ قیام ہے، قوما نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ علم والا ہے. علم یعنی کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، کسی کے گھر کی میراث نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اچھا، مفتی اعظم سعودیہ کے فتاوی بھی چھپے ہوئے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے لے کے 1999 اپنی وفات تک 66 سال تک وہ مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں، پہلے مفتی اعظم سعودیہ. 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبدالعزیز بن باز کی، اور 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ البانی کی. تو ان سے نہ کسی سے، ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھتے ہیں، تو وہ یہ قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے. تو اس کے اوپر انہوں نے بحث کی کہ جی وہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، قیام میں بھی ہاتھ باندھیں پھر اور بعد میں بھی آپ باندھیں، قومے کے اندر بھی. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے، لہٰذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے. تو سر میں اہل حدیثوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے مفتی اعظم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں. اگرچہ ہم آپ کے مفتی اعظم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے. آپ کو تو مان لینا چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا
یہاں جیلم کی ایک اہل حدیث مسجد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چلتی پھرتی 302 ہوں، تو اہل حدیث کی مسجد میں نے جو ہے نا وہ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے دھرتے میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ ابن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل رکھے، وہ مانا ہی نہ. پھر میں نے ان کو کہا آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن باز کا فتویٰ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے، اگرچہ ہم اس سے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے. نماز کا رکن قیام ہے، قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے، اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے، جیسے پھر ٹھیک ہے. تو سر پھر تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی، کم از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں. اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ، جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے. ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اور اس کے بعد ہدایہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے. طحاوی شریف بنیادی ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں. ٹھیک ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا، سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. اچھا، البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے، لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، جواز. اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں، فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. البتہ الموطا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں، وہی روایت بخاری میں بھی آئی ہے، امام مالک سے ہی امام بخاری نے لی ہے. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے. سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں. یہ روایت بخاری میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو حازم تابعی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا. اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو. سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ان ہے کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سے مراد نبی علیہ السلام کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں راوی نے نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں، تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں. بہرحال الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی. المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ چلے جائیں. مالکیوں میں اس وقت بھی 2 گروہ ہیں، لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. مالکی میجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. سوڈان کے اندر چلے جائیں، موریتانیہ میں چلے جائیں، ایون آپ فلسطین میں چلے جائیں، آپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز. میں نے اسلام آباد میں کئی اسلامک یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں، خصوصاً حبشی جتنے ہیں نا وہ مالکی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں یہ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں نا. تو وہ اور اپنے آپ وہ مالکی کہتے ہیں، اور رافضی تو نہیں کہتے نا، مالکی ہیں. تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونۃ الکبریٰ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے صدل کرنے سے منع کیا. اب یہ اتنی بڑی بے ایمانی کی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو صدل سے منع کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ صدل کون سا تھا؟ وہ کپڑا لٹکانا، گلے میں لٹکانا. اب وہ دونوں کو صدل ہی کہا جاتا ہے. انہوں نے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے
رفع ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو کیوں بلند کرتے ہو؟ وہ سلام کے وقت گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے وہ پکڑ کے حنفیوں نے اہل حدیثوں کی رفع یدین پہ لگا دی، تو اہل حدیثہ نے بھی وہی کام کیتا ہے، صدل کا لفظ پکڑا اور کہا نبی علیہ السلام نے صدل سے منع کیا۔ وہ صدل یہ ہے کہ کوئی گلے میں کپڑا لٹکائے اور اس کی دونوں یہ چیزیں لٹک رہی ہوں، تو یوں یہ ایسے دونوں طرف نہیں لٹکنی چاہیے، ایسے پیچھے کر لے اسے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو سرخ رومال لے کے ایسے کر کے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھیا کریں کہ وہ صدل تو نہیں کر رہے، جو تھوڑے بہت عقل مند ہے نا وہ ہلکا سا اس کو پیچھے ایسے کر لیتے ہیں دونوں کو، لیکن وہ سر صدل ہی رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو یوں کر کے یوں کرنا ہوگا صدل کو اپوز کرنے کے لیے۔ تو وہ ابو داؤد ویسے وہ روایت بھی کمزور ہے، لیکن اگر وہ روایت صحیح بھی مانی جائے، وہ کپڑے والا صدل ہے، گھوڑوں کی دموں والی حدیث وہ الیدین پہ نہ لگائیں حنفی بھی، اور اہل حدیث وہ صدر والی ارسال الیدین کے اوپر لگاتے ہیں، پھر اس کو صدل کا نام دیا ہوا ہے، وہ اس کو اس طرح لٹکانا شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سر ایک جو حدیث میں نے، وہ اہل تشیع کے ایک عالم ہے لاہور کے امین الحسینی، انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیمبر۔ جب میں نماز کے اوپر لیکچر مسئلہ نمبر 70A اور B ریکارڈ کروانے لگا نا، تو میں نے کسی بھائی سے کہا کہ میں نے جماعت المسلمین والوں کی بھی صلاۃ المسلمین پڑھی، تو میں نے کہا میں شیعہ کی بھی پڑھ لوں ایک بار ذرا میں صحیح طریقے سے۔ جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں اصول الکافی کے حوالے ہوں گے یا نہج البلاغہ کے ہوں گے، وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیع کے، اس وقت سمجھ لیں زبیر علی زئی کا جو مقام حاصل ہے، اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے، کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، کتاب کس کی؟ اہل تشیع کی۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ میں جب حدیث پڑھی نا تو ادھر سے مجھے ایک ٹروتھ ریویل ہوا۔ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا، میں کسی کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے قتل نہیں پیش کرتا، یہ جرم ہے بہت بڑا۔ ان کی کتاب میں نے جب پڑھی نا تو اس میں انہوں نے ایک ٹروتھ ریویل کیا، اہل حدیث کے بچے کو ابو حمید سعدی والی جو روایت ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، یاد ہے نا؟ یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی، سنن دارمی میں بھی ملے گی، مسند احمد میں بھی ملے گی، اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابیح میں ملے گی۔ لیکن جو ابو داؤد والا طریق ہے نا، چونکہ میں نے اکثر بیان کیا، اس کا مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے، سنن ابی داؤد میں 730 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اس طریق کے اندر کیا آتا ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں، اور 11ویں وہ خود، 11ویں نہیں سرکار نہیں، 11 سرکاراں۔ عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا، 11 اور سے ثابت کرنے لگا ہوں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12ویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبی الاسلام کے پیدائش 12 ربیع الاول شریف، تو یہ 12 سرکاروں سے، 12 صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو وہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبی علیہ السلام کی وفات کے 30 سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جو ابو قتادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینئر اصحاب بھی، اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں اس کی اگر آپ اسماء و رجال سے کیلکولیشن کریں تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا دعویٰ ہے۔ تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعوے کو صحیح مان لینا، اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا۔ انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی، اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 11 بندوں کی گواہی ہوگی، وہ حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا۔ 11 سرکاراں کہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، وہی کام ختم ہو گیا۔ اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا، خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں، اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ مالک بن حویرث غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے۔ وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے. ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور 11 کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے. بس 10 ہجری تک کی آپ کی لائف ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, تاریخ کنفرم نہیں ہے, مہینہ ربیع الاول ہے. اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکے میں ہوتا تھا, مدینے میں ختم ہو گیا تھا. اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے. اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے اسپیشل نبی الاسلام کی نماز دیکھی. آپ مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں, میں پھر اور طرف چل پڑوں گا, ایک ٹاپک کو ایک ہی نشست میں کنکلوڈ کرنا ہے. تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ 10 اصحاب کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونے لگی. تسی بھی ذرا اپنی نماز چیک کر لو. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے, الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے, تو آپ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے, حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے, پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک ہے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. پھر سجدے کے لیے جھکتے. اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے. سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے, اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے نا چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے, یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکا بنا کے اشارہ کرتے. یہ بھی سب کچھ انہوں نے روایت کی ہے. تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشیع کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے. نا پرانی ہیں گلاں, عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو. ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں, ترمذی والا لمیٹڈ طریق ہے, ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا. اچھا, اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی بھی تھی. اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الیدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جب اہل حدیث جو ہے وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف, تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے. تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے, وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے. پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا ہے. اگر انہوں نے فاتحہ یا ثنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کی پوسچر بتا رہے ہیں. سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے, وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے. یوں رکوع, وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں. مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے بتانا, اس کا تو عدم ذکر ہوگا. وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا, رکوع کیسا ہوتا تھا. تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا, یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے. سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی. عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا, یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, اور یہ بہت زبردست دلیل ہے. اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بہت سٹرانگ چیز ہے. اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب ہے, اور جب ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کیتی ہے. بھائی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے. بخاری مسلم میں احادیث رفع الیدین والی بھی مانیں گے, آل امیہ کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دیا, وہ بھی مانیں گے. ہم 2 نمبری تو نہیں کریں گے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھے, کوڑا کوڑا تھو تھو. اچھا یہ ابو حمید سعدی کی حدیث کا ایک حصہ نا بخاری شریف میں بھی ہے, پتہ ہے آپ کو, 10 صحابہ والی, اس کے ساتھ بھی انجینئرنگ کی ہے. حنفیوں نے یہ انجینئرنگ کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, باقی وہ مختصر ہے, اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے. امام بخاری نے اس سے تورک کا رزلٹ نکالا ہے اس طریق سے.
وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو پہلا رفع الیدین ہے باقی تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کس چیپٹر میں لے کے ہیں؟ تورک میں. اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان. یہ حبان لفظ نہیں، حبان ہے. اے مولوی ہنستے حبان، ابن حبان. ابن حبان نے ابو حمید سعدی کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفع الیدین ہے، باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے، باقی طریق بھی جمع کریں نا. پورے طریق تھے اس کے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے. تو وہ اہل حدیث جو ہے نا رکوع کے بعد ارسال الیدین، وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی. ٹھیک ہے، تو سر اگر وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر قیام میں بھی وہ بالکل سیدھے ہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ تو ایک پاسو چپکٹ ہو گئے، دوسرے پاسو نکل جائے گا. اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو. اچھا اینڈ پہ میں ایک عرض کر دوں، یہ میری انوینشن ہے اللہ کے فضل سے، یا نہ میں نے کہیں پڑھی ہے نہ کسی سے سنی ہے، کہ جو لوگ ارسال الیدین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شیعہ کے بغض میں بنے ہوئے ہیں، چونکہ شیعہ ارسال الیدین کرتے ہیں. لیکن اس دشمنی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سنت سے محروم کر دیا ہے، ایک سنت سے محروم ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نماز میں، نماز جو ہے یہ پریئر نہیں ہے بلکہ ورشپ ہے. پریئر تو صرف دعائیں ہوتی ہیں نا، اس ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسچرز بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو لوگ ارسال الیدین رکوع کے بعد بھی نہیں کرتے تو وہ ایک رکن ہی کھا گئے ہیں. چاہے وہ شیعہ ہو، شیعہ وہ قیام میں ہاتھ باندھنے والی سنت پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ ہم دیکھیں اللہ کے سامنے یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں، یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ارسال الیدین کر کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں بھی ہوتے ہیں، سجدے میں بھی ہوتے ہیں. یہ ہر ایک پوسچر لد ہے. جو لوگ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں وہ ارسال الیدین والا پوسچر جو اللہ کے سامنے عاجزی والا پیش کرنا تھا اس سے محروم ہو چکے ہیں. ایک سنت سے محروم ہو گئے نا، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے علماء عرب ہوں، ایک پوسچر سے محروم ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ضد چھوڑ دیں. بہرحال میں یعنی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو ہوا بنایا. نہ ہی ہوا بناتے تو نہ ہماری اتنی ڈیٹیل گفتگو ریکارڈ ہوتی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو سر ہم پہلے ہی اونچا اڑ رہے تھے اللہ کے فضل سے، تو اور مزید اونچا اڑیں گے. تو یہ میں نے معاملات اس لیے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہوگا جی.